آج ہم دیکھیں گے کہ تحقیق کرنا کے بارے میں ہمیں جاننا کیوں ضروری ہے، یعنی دا امپورٹنس آف نوئنگ ہاؤ ریسرچ از ڈن۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یا ایک دیگر شخص جو ریسرچ کے فیلڈ سے اٹیچ ہے، اس کے لیے ریسرچ کے جو پروسیجر ہے یا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے یہ ہمیں یہ ٹریننگ دیتی ہے کہ ہم نے دوران اسٹڈی میٹیریل کا انالیسس کس طرح کرنا ہے، اور جو ڈاٹا ہے اس کو ہم نے کس طرح کولیکٹ کرنا ہے۔ کیونکہ ریسرچ اصل میں ہوتی ہے کسی ایشو پہ، کسی پرابلم پہ، تو اس ایشو یا مسئلے پہ کام کرنے کے لیے ہمیں میٹیریل درکار ہوتا ہے یا ہمیں ڈاٹا کی جو ضرورت ہوتی ہے۔ تو لیکن اگر آپ کے پاس میٹیریل ہو، ڈاٹا بھی ہو، لیکن آپ کو اس کا انالیسس کا نہیں پتہ ہو تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے یہ ہمیں وہ پروسیجر کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ نے میٹیریل کا انالیسس کس طرح کرنا ہے اور ڈاٹا کو کس طرح کولیکٹ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے اس کے بارے میں جانکاری ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے کیریئر میں ہمارے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، اور یہ ہماری زندگی کو بہت حد تک جو آسان بنا دیتی ہے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا کام تحقیق سے متعلق ہوتا ہے، جن کا پیشہ تحقیق ہے، وہ چاہے کسی بھی ادارے میں ہو، لیکن اگر اسے تحقیق کا بنیادی علم نہ ہو، اصولوں کا علم نہ ہو، تو وہ کچھ خاطر ہوا اچھا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے ریسرچ میتھڈالوجی ہے وہ اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ریسرچ جو ہے صرف ان لوگوں کو، میری نظر میں صرف ان لوگوں کو محدود نہیں رکھنا چاہیے کہ نہیں جی اس کا کام تو ریسرچ سے متعلقہ ہے، تحقیق کے فیلڈ سے اس کا جو ہے نا اٹیچمنٹ ہے، لہٰذا یہ جانے اور ریسرچ میتھڈالوجی نہیں۔ ریسرچ میتھڈالوجی جو ہے یہ اصل میں آپ کو ایک سینس دیتا ہے کرٹیکل تھنکنگ کا اور لاجیکل تھنکنگ کا۔ تو یہ دو چیزیں جس شخص میں بھی ہو وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی کام کرے اس میں اسے ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا، کیونکہ وہ چیزوں کا جو ہے موازنہ کر کے اسٹیپ لیتا ہے، اور جو شخص چیزوں کا موازنہ کر کے اسٹیپ لیتا ہے تو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ تو جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے اگر اس کو ہم سمجھیں تو ہم عملی زندگی میں بھی چیزوں کا صحیح موازنہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کلیئر سی بات ہے کہ جب ہم چیزوں کا موازنے کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے تو پھر ہمیں نتائج اخذ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، ہم نتائج اس سے اخذ کر سکتے ہیں، اور وہ نتائج جو ہے وہ صحیح نتائج ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ آپ نے کسی ایشو کو کس اینگل سے دیکھنا ہے، بلکہ ایک اینگل سے نہیں، آپ اس کو کئی اینگل سے دیکھ سکتے ہو۔ اور جب آپ کسی ایشو کا، کسی پرابلم کا ڈفرینٹ اینگل سے اس کا انالیسس کریں، اس کے کاز ایفیکٹس دیکھ لیں، یعنی کاز بینیفٹ انالیسس آپ کرتے ہیں، تو آپ اس میں آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے تحقیق کے گر جو سمجھنا ہے وہ بہت ضروری ہے، آپ کے عملی زندگی میں بھی اور آپ کے پیشہ ورانہ زندگی میں بھی اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ عملی زندگی میں اگر آپ کو کوئی پرسنل ایشو پیش آتا ہے یا کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے تو آپ اس سے گھبراتے نہیں ہو، آپ تحمل مزاجی سے اس کو فیس کرتے ہو، کیونکہ تحقیق اصل میں جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے یہ تو بیسیکلی آپ کو سکھاتا وہی ہے کہ آپ نے ایک چیلنج ہے، ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، اس میں آپ نے کس طرح اس کو ریئیکٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے،
اور اس کا جو پاسبل سالوشن ہے اور پازیٹیو سالوشن، اس کی طرف آپ نے کس طرح نکلنا ہے. تو یہ ایک ریسرچ کی جو ہے بیسک ایڈوانٹیج میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہے کہ آپ جو ہے کسی مسئلے سے گھبراتے نہیں ہیں. اس طرح پیشورانہ زندگی میں اگر ہم دیکھ لیں، اپنے آپ کسی ایسی ڈپارٹمنٹ میں ہے یا کسی ادارے میں اس طرح آپ ہے، تو آپ کو کوئی بھی ٹاسک دیا جاتا ہے تو آپ اس کو ٹائملی اور ایکوریٹ طریقے سے آپ اس کو حل کرتے ہو. آپ کو ناکامی کا منہ نہیں دکھانا پڑتا. تو اس لیے ضروری ہے ریسرچ میتھڈالوجی کے بارے میں جاننا. کئی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جی ریسرچ پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، ریسرچ میتھڈالوجی کے بارے میں ہم نے جان کے نہیں جی. اس کو اسٹوڈنٹس لائف میں اس کو تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف سے آگے جا کر پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتی ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ ہم نے چند ریسرچ میتھڈالوجی کے حوالے سے چند باتیں کی کہ ہمیں یہ کیوں جو ہے نا یہ جاننا ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آئی ہوپ کہ آپ نے ویڈیو کے انجوائے کیا.